وہ کسی وجہ سے جس کا ابھی حتمی تعین کرنا مشکل ہے، وہ دوسری طرف جا کے گر گئیں اور دوسری طرف سے ٹرین آ رہی تھی. ظاہر ہے اس کو اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ بریک لگا سکے اور انفارچونیٹلی یہ حادثہ ہوا. 3:43 پر صبح سکھر کنٹرول کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ 17 آپ ملت ایکسپریس 3:38 پر مذکورہ مقام پر جو ہے وہ ڈی ریل ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو سر سید ایکسپریس ہے وہ 3:38 پر متاثرہ بوگیوں سے ٹکرا گئی. حادثے کے نتیجے میں 6 بوگیاں ملت ایکسپریس کی ڈی ریل ہوئیں اور 5 بوگیاں جو ہیں الٹیں. اسی طرح سے سر سید ایکسپریس کی 2 بوگیاں ڈی ریل ہوئیں اور 3 بوگیاں جو ہیں وہ الٹیں. 3:48 پر یہ اطلاع سکھر کنٹرول آفس کو موصول ہوئی. فوری طور کے اوپر ڈی ایم ایس، ڈپٹی ڈی ایم ایس، ڈی سی او، ڈی ایم ای او، اے ٹی او جائے حادثے پر پہنچے اور 6:30 پر یہ تمام لوگ جو ہیں وہ سائٹ پر موجود تھے. فوری طور کے اوپر وزیر اعظم صاحب جو ہے ان کو جو ہی اطلاع ملی، انہوں نے اعظم صاباتی صاحب کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور کے اوپر جائے حادثہ پر پہنچے. وہ صبح 9 بجے خصوصی طیارے کے اوپر جائے حادثہ میں پہنچے اور 31 افراد اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں اور 100 سے زیادہ اس میں زخمی ہیں، اور ہمیں خدشہ ہے کہ اس میں جو جاں بحق ہونے والوں کی تعداد ہے اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. پوری قوم اس وقت ان خاندانوں کے دکھ میں شریک ہے، اور اس کی جو ہی ابتدائی اس کی جو معلومات ہیں یا انکوائری جو سامنے آئے گی وہ انشاءاللہ ہم اس میں قوم کو شریک رکھیں گے. بدقسمتی سے ایک طویل عرصے سے ریلوے کے نظام میں یا باقی محکموں میں جو سرمایہ کاری ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ادارے ہی ڈیٹیریشن کا شکار ہوئے ہیں، اور ریلوے کے اندر بھی اب ML1 ایک 74 سال کے بعد سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ ہماری حکومت لے کے آئی ہے، اور ML1 کے بعد انشاءاللہ ریلوے کی حیت اور نوعیت تبدیل ہوگی. اور یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں. آج الیکشن کمیشن سے ہماری ملاقات ہوئی، یہ دوسری ملاقات تھی جو الیکشن کمیشن سے ہم نے کی ہے، اور جو حکومتی وفد ہے جس میں میرے علاوہ شبلی فراز صاحب شامل تھے، ڈاکٹر بابر رحمان شامل تھے، شہزاد اکبر صاحب شامل تھے. ہم نے الیکشن کمیشن سے 4 امور کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی ہے. سب سے پہلے وہ لیجسلیشن یا الیکٹورل ریفارمز بل جو کہ پچھلے سال اکتوبر سے نیشنل اسمبلی میں پیش کیا ہے. اس بل کے ذریعے ہم نے الیکشن کے پروسیس میں 49 ترامیم جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائی ہیں. ان 49 ترامیم کے اوپر جو لیجسلیشن ہے وہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، اپنا نقطہ نظر پیش کریں اور ایک ایسے انتخابات کی طرف ہم بڑھ سکیں جس کے اوپر پاکستان میں تمام لوگوں کو مکمل اعتماد حاصل ہو. اس کے بعد دوسرا جو نقطہ ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، یعنی EVM ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے اور وزیر اعظم صاحب نے جس طرح سے یہ بات بڑے تفصیل سے بات کی ہے، زیادہ تر جو دھاندلی کے معاملات آئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی انتخابات ابھی ہوں ہمارے سامنے، وہ آئے ہیں کہ جب الیکشن کا پولنگ ختم ہوتی ہے 5 بجے، اس سے لے کر تو جو الیکشن کے نتیجے کی اناؤنسمنٹ تک کا وقت ہے اس کے اندر ہی زیادہ تر الزامات آتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان الزامات کو ختم کیا جا سکے، اور اس کے لیے ہم ایک EVM جو ہے اس کو ہم لانا چاہتے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ الیکشن کمیشن نے حکومت کے اس جو ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا معاملہ ہے اس کے اوپر خوش آئندگی ظاہر کی ہے. الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ ایک مثبت قدم ہے اور وہ اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. تیسری جو بات ہے اسی سلسلے میں وہ بائیو میٹرکس ہے، اور چوتھی بات جو ہے وہ آئی ووٹنگ ہے. 4 بنیادی باتیں ہیں جس کے اوپر ہماری الیکشن کمیشن سے گفتگو ہوئی ہے. آئی ووٹنگ کا اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینا ہماری پارٹی کا ایک بنیادی اور فنڈامنٹل انتخابی وعدہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے پاکستان کی جس طریقے سے مدد کی ہے اس کے بعد یہ کم از کم
اقدام ہے جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں کہ 80 لاکھ اور 80 سے 90 لاکھ پاکستانی جو بیرون ملک مقیم ہیں اور ووٹ کا حق رکھتے ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں ووٹ ڈالنے کے لیے. اور اس کے اوپر ہم نے ایک کمپریہنسو رپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو پیش کی ہے. آئی ووٹنگ کے اوپر الیکشن کمیشن نے جو ایک انڈیپینڈنٹ ہم کنسلٹنٹس ہیں ان کی رپورٹ الیکشن کمیشن کو موصول ہو چکی ہے. الیکشن کمیشن اس کے اوپر اپنی جو اندرونی ایک ان کا انٹرنل میکینزم ہے اس کے مطابق کام کرے گا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے تمام ٹیکنالوجی جو ہے وہ مکمل ہے اور مختلف مینوفیکچرر جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنانے میں اب جتے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اسی ہفتے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور شبلی فراز صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ذمہ لیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ای وی ایم مشین کی جو ڈیمونسٹریشن ہے وہ یہاں پہ کریں گے. اس کے بعد الیکشن کمیشن اپنے سمجھے تو اپنے انٹرنل ماہرین مقرر کر سکتا ہے جو ای وی ایم مشین کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق اپنی تسلی کرے گا. اور اس کے لیے حکومت پاکستان الیکشن کمیشن کو مکمل معاونت دینے کا ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کو مکمل معاونت جو ہیں وہ دیں گے. اور الیکشن کمیشن کا جو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم معاملہ جس کے اوپر ہم نے الیکشن کمیشن کو بات کی وہ اس فیس بک پوسٹ کا تھا جو الیکشن کمیشن کے پیج کے اوپر لگی. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اس پر انہوں نے تحقیق کی ہے اور وہ معذرت انہوں نے کی ہے، ریگریٹ کیا ہے کہ وہ پوسٹ جو تھی وہ غلط فہمی کا نتیجہ تھی اور ان کے ایک انٹرنل ڈپارٹمنٹ سے غلطی ہوئی تھی جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے وہ جو پوسٹ ہے اس کو پھر بعد میں ڈیلیٹ کر دیا. اب ہمارا جو اگلا اس کے بعد آپ سمجھیے کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی الیکشن کمیشن کو جو اس وقت ای وی ایم ٹیکنالوجیز ہیں ان کے بارے میں ایک مکمل ڈیمونسٹریشن دے گی. الیکشن کمیشن ایک انٹرنل اپنا اس کے اوپر لوگ بٹھائے گا اور ان کی تسلی کرے گا. اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن چاہتا ہوگا اول تو اسی کو وہ اپروو کر دیں گے، لیکن اگر وہ چاہتے ہوں گے تو ایک ایکسٹرنل اگر ان کو کوئی اس کے اوپر کنسلٹنٹ چاہیے ہوگا تو وہ بھی ہم الیکشن کمیشن اپوائنٹ کرے گا، لیکن اس کی معاونت جو ہے وہ ہم کریں گے. آئی ووٹنگ کے اوپر جو ڈیمونسٹریشن ہے جو ایک ایکسٹرنل ہم نے کنسلٹنٹ مقرر کیا تھا اس کی رپورٹ الیکشن کمیشن کو موصول ہو گئی ہے. اس کے اوپر وہ بھی اپنی بریفنگ لیں گے، اس کے اوپر ہم بھی اپنی بریفنگ لیں گے اور انشاءاللہ جو اگلا انتخاب ہے 2023 کا وہ اس نئے میکانزم کے تحت ہوگا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے الیکشن کمیشن کو اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے. اسی کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ماضی میں کہا کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے سے ووٹنگ اور پھر آئی ووٹنگ کے ذریعے سے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا رائٹ دیں. اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے رولز بنائے تھے، لیکن بنیادی طور پہ قانون موجود نہیں تھا ملک میں. وہ قانون ہم نے ایک آرڈیننس کے ذریعے سے جاری کیا جس میں 2 پروویژن رکھی. پہلی پروویژن یہ کہ الیکشن کمیشن جو اگلے الیکشن ہیں درمیان والے کو کسی درمیان میں کوئی ضمنی الیکشن بھی اس کے مطابق ہو سکتا ہے، لیکن 2023 کے الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے سے منعقد کروائے جائیں. اس کے لیے قانون کا ایک حصہ. اس کا دوسرا حصہ جو پاکستان کے بڑے مہربان اور محسن ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانی اور اس سال اور اس مہینے سمیت سب سے زیادہ بڑے کماؤ پوت پاکستان کے وہ ہیں، ان کو پاکستان میں شراکت اقتدار دینا، اختیار میں ان کو شریک کرنا. یہ چھوٹی چھوٹی 2 امینڈمنٹس تھیں، ان کے بارے میں آج بات ہوئی. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو آرڈیننس ہے اس کو آج ہم اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج جو کمیٹی تھی جس کے پاس پچھلے سال اکتوبر سے پڑا ہوا تھا بل، اس کا بھی اجلاس ہوا ہے. جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے، قومی اسمبلی کی کمیٹی ہے. اس لیے ہم اپوزیشن کے ساتھ اور جو سٹیک ہولڈرز دوسرے ہیں الیکشن کمیشن کے علاوہ وہ جو تجاویز دینا چاہیں گے گورنمنٹ اس معاملے میں
کسی ریجڈیٹی کا اور رجت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرے گی، اس لیے کہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے انتخابی نظام کو جو کینسر لگا ہوا ہے اس کا علاج کیا جائے، اور وہ علاج صرف ٹیکنالوجی سے ممکن ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو الیکٹرل ریفارمز ہیں ان کے 3 حصے تھے، اس پہ ایک میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک کمپیریزن آج لکھا ہوا پیش کیا ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک پری پول دھاندلی ہوتی ہے جس میں سب سے بڑی دھاندلی حلقوں کے انتخاب میں ہوتی ہے۔ دوسری بڑی دھاندلی جو آرઓز ہیں، ریٹرننگ آفیسرز، ان کے انتخاب سے ہوتی ہے۔ لوگوں کا، دونوں طرف کے لوگوں کا یہ الزام اپوزیشن بھی لگاتی رہی ہے، گورنمنٹ بھی لگاتی رہی ہے۔ اور تیسری دھاندلی یہ ہوتی ہے کہ اسی ضلع کے لوگ، خواہ وہ تھانے دار ہو، تحصیلدار ہو، ڈپٹی کمشنر ہو، اپنے ضلع میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اس سب سسٹم کو ہم تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ ان کو ہم نے دیا ہے کہ اپنا ان پٹ دیں اور اس پہ اپنے کامنٹس دیں، اور یہ طے ہوا ہے کہ ان کے جو سیکریٹری صاحب ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، ان کے ساتھ ہم علیحدہ سے بیٹھ کے میٹنگ کر کے ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے۔ ضرورت ہوئی تو ہم پھر آئیں گے اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا ہو گیا پولنگ کا دن، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانا، اس کو محفوظ بنانا، وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اس پہ بات انفارمیشن منسٹر ابھی کر رہے تھے، آپ نے سن لی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو پوسٹ الیکشن جو دھاندلی ہوتی ہے، جب نتیجے بن رہے ہوتے ہیں، جب نتیجے لکھے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ جو سسٹم ہے پرانا جس میں سے کہتے ہیں جی فلانا فارم ملا اور فلانا نہیں ملا، فلانے اتنے خراب تھے، فلانے اتنے درست تھے، اس کا علاج بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ اور اس سارے سسٹم کو ری ویمپ کر کے اور ریفارم کر کے ہم ٹیکنالوجی بیسڈ الیکشن اور پھر فری ٹرانسپیرنٹ اینڈ ان اکارڈنس ود لا الیکشن، جو آئین کا آرٹیکل جس کے ذریعے الیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا 218 سب آرٹیکل 3، اس کی روشنی میں یہ الیکٹرل ریفارمز بل ہم لے کے جا رہے ہیں۔ اگرچہ ہمارے پاس قومی اسمبلی میں بل پاس کرانے کے لیے 1 ووٹ کی اکثریت چاہیے ہوتی ہے، ہمارے پاس اکثریت ہے وہاں پہ ووٹوں کی، اور سینٹ آف پاکستان میں بھی ایزیلی ہم پاس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود الیکشن کسی پارٹی کا نہیں ہے، کسی گروپ کا نہیں ہے، کسی گورنمنٹ یا اپوزیشن کا نہیں ہے، 20-22 کروڑ لوگوں کا الیکشن ہے، کروڑوں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، ان کی آرزوئیں اور امنگیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس پہ ڈکیتی اور چوری جو ہوتی ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ اور جو بھی ان کی تجاویز ہیں وہ ساتھ لے کے آئیں، اور الیکشن کمیشن کو فائنینشیل اٹانومی دینے کے لیے بھی اس قانون میں ہم نے علیحدہ سے پروویژن رکھی ہے، تاکہ آزاد اور خود مختار حیثیت میں الیکشن کمیشن کسی کے بھی دباؤ میں نہ آئے بغیر اپنا کام جاری رکھ سکے۔ شبلی فراز صاحب، شکریہ جی۔ مختصر سی بات کروں گا، انفارمیشن منسٹر اور منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز نے تفصیلاً بتا دی ہے۔ میں یہاں پہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کا جو یہ ایک خواب ہے کہ اس ملک میں الیکشن صاف، شفاف اور قابل اعتبار بنائے جائیں تاکہ جمہوریت مضبوط ہو سکے، پارلیمنٹ میں وہی لوگ آئیں جو کہ حقیقی طور پر عوام کے نمائندے ہوں۔ اس مقصد کے لیے جو انہوں نے 3 منسٹریز پہ مشتمل ایک ٹیم بنائی ہے، جس میں کہ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے جو کہ آئی ووٹنگ کو دیکھ رہی ہے، منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز ہے جو کہ اس لاء کو دیکھ رہی ہے اور لاء پاس کروایا ہے اور ابھی آرڈیننس پاس کرایا ہے، ابھی لاء میں یہ پاس ہوگا، اور منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ دن رات کام کر رہی ہے۔ اس میں ہم ایک ایسی آپشنز جو کہ ہر طرح سے الیکشن کمیشن کی ان تجربات یا ان ریکوائرمنٹس کو، ان کی جو ضروریات ہیں جو کہ ایک مشین حاصل کر سکتی ہے الیکشن کو قابل اعتبار صاف شفاف بنانے کے لیے، اس پہ جو ہے تو ہمارا بڑا قریبی رابطہ ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ ہماری منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا یہ آبجیکٹو ہے کہ ہم جو لوکلی پروڈیوس کی ہوئی مشین ہے جس پہ کہ دن رات کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ کچھ ہی ہفتوں میں وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور اس طرح جو ہم اس میں کوئی فیورٹ نہیں ہے، ہم جو بھی چاہیں گے کہ وہ جو کہ ان ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکے، اس پہ ہم جو ہے تو کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قوم کو یہ جو آنے والا الیکشن ہے، امید ہے، ہماری قوی امید ہے، کیونکہ پرائم منسٹر خان صاحب اسی پہ مصر ہیں کہ ہمیں ایک الیکشن جو ہے نا ایسا بھی کرنا چاہیے جس پہ کہ سارے پاکستان کو اعتبار ہو اور بغیر کسی وہ کنٹروورسیز کے ہو۔
تو اس میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور ادا کرتی رہے گی. شکریہ. فراز صاحب، آپ کیونکہ ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں، فواد چودھری صاحب بھی ٹیکنالوجی کے وزیر رہے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ آر ٹی ایس کی ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا ہوا تھا گزشتہ الیکشن میں اور ابھی تک کیا آپ کی فائنڈنگ ہے حکومت کی؟ دیکھیں، یہ ماضی کے قصے ہیں، ہم آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ ہمیں وہ الیکشن کمیشن سے آپ سوال پوچھیں، اور ہم جو ہے نا، ہم مستقبل کی بات کر رہے ہیں کہ آئندہ یہ چیزیں نہ ہوں. یہ سارا مقصد جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہ جتنی بھی مسائل ہیں یہ آگے نہ پیدا ہوں. اپنے پرانے تجربوں سے سیکھ کر اس کو فیکٹر ان کر کے اور ہم اس کو آگے لے جا سکیں. آپ نے کیا سیکھا؟ یہ تو الیکشن کمیشن بتا دی. اور سپریم کورٹ نے اس پر ڈیلیبریشن اسٹارٹ کیا، اس کو مسترد کر چکی ہے، اس پر آپ نے کیا نیا منافع؟ دیکھیں، جہاں تک کہ مسائل کا تعلق ہے الیکشن کمیشن کے اور اس میں جو ہے تو ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ایک آٹونومس ادارہ ہے، اور ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. شبلی فراز صاحب، یہ بتا دیں کہ ای وی ایم مشین پر کتنا اخراجات آئیں گے؟ اگر لوکل خرید کرتے ہیں یا باہر سے منگواتے ہیں تو ٹوٹل کتنا اخراجات آئیں گے؟ دیکھیں، اس وقت یہ کوئی بھی فگر دینا میرا خیال ہے غیر مناسب ہوگا، کیونکہ ابھی اس میں کئی ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری کرنی ہے اور کئی ایسپیکٹ کو دیکھنا ہوگا. ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا لوکلی. وہ جی انفارمیشن منسٹر صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے. آئے روز ٹرین حادثے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئے روز جو ہے یہ حادثے پیش آ رہے ہیں. تو خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ نون لیگ کے دور میں کہ فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر 2 ماہ کے بعد حادثہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 10-10 لاکھ 5-5 لاکھ فنڈ دے کے، اور عوام کی کوئی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. کسی وزیر نے اب استعفیٰ دیا اس وجہ سے. دیکھیں، ہمیں جو بھی ہوا ہے ظاہر ہے کہ وہ دلخراش واقعہ ہوا ہے، اور اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. بعض ڈیولپ ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں شاید کچھ زیادہ ہوتے ہیں. اب اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہوگا ہمیں اپنے پورے ریلوے سسٹم کو کم از کم اس قسم کی جو آپریشنل جو پرابلمز آتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے. تھینک یو.